شہر سے باہر جاتے اور بڑے میلے میں جا کے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بتوں کے معبودان باطل کو چھوڑ جاتے۔ بس بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تیر لے کر بت خانے میں چلے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت حبل کی گردن پر اس تیر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ جشن منا رہے تھے۔ شیطان مردود نے ان کافروں کے پاس جا کر رونا چیخنا شروع کر دیا۔ شیطان نے روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر انہیں زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب بہت حیران و پریشان ہو کر دوڑے اپنی سواریوں کی طرف، چاہا کہ ان پر سوار ہو جائیں، لیکن جو ہی وہ اپنی سواریوں کے پیچھے دوڑے انہوں نے چاہا کہ جلدی سے سوار ہوں، لیکن ان کی سواریوں کے جانوروں نے بھاگنا شروع کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ تب پریشان ہو کر پیدل ہی وہ شہر کی طرف واپس آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کے یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ، اور وہ ظالم ہے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو چنانچہ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کر لیا تاکہ کوئی ان سے مشورہ کر سکے، اور اس مجرم کو کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے اسے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر اس نے یہ طے کیا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہو گئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اور حضرت ابراہیم کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بھی بہت دھمکایا، ڈرایا، اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے نا؟ اے ابراہیم،